حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مال کے لیے تلقین فرمائی اور لوگوں سے کہا کہ مال پیش کرو۔ یہودیوں کو پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ نے مال مانگا ہے، انہوں نے اپنے اپنے حصے پیش کیے، کافی بڑا ڈھیر لگ گیا مال کا۔ ایک بوڑھی عورت بھی آئی، سلام کیا اور اس نے اپنی جیب سے ایک سکہ نکال کے تو اس نے وہ رکھ لیا وہیں پہ اور کہا جی مجھے اجازت دیں، میں نے مال پیش کر دیا۔ آپ نے دیکھا سکہ رکھ گئی ہے، وہ جا رہی تھی، ابھی وہ جا ہی رہی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ، اللہ کی بارگاہ سے سلام بھی ہے آپ کے لیے اور پیغام بھی ہے۔ میں فوراً بتائیے پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ یہ جو ابھی یہ بوڑھی عورت وہ جا رہی ہے، ابھی باہر نہیں نکلی، غریب ہی ہے، اگر آپ نہ ہوتے یہ سب سے زیادہ بہتر۔ اچھا اس قدر بڑا معاملہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی ایک سکہ رکھ کے گئی ہے، وہ جو باقی آئے ہیں وہ تو اب آپ کی اپیل پہ آئے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بڑا مال تھا، چاہتے تو زیادہ دے سکتے تھے، لیکن آپ کی اپیل سن کے آئے ہیں، تھوڑا تھوڑا دے گئے ہیں۔ اس کے پاس تھا ہی ایک سکہ اور وہ بھی وہ آپ کو دے گئی ہے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دے کے گئی ہے۔ اور اللہ کو یہ اس وقت آپ سے بھی زیادہ عزیز ہوتی اگر آپ موجود ہو۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اس کا تعلق مال کی کثرت سے نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ کو لاکھوں کروڑوں پیش کریں تو ہی اللہ اس کو قبول فرماتا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ بات دل کی ہے، بات نیت کی ہے۔ فرمایا جو رضا کے طلبگار ہو کے کریں گے ہم ان کے مالوں کو کئی گنا کر دیں گے۔ اگر آج تمہارا مال کئی گنا نہیں ہو رہا تو سمجھ جاؤ پھر کیوں پوچھتے ہو لوگوں سے جا کے کہ جناب میرا مال کیوں نہیں بڑھ رہا؟ جی پاکستان میں جی غربت ہی بڑی ہے جی، اس ملک میں تو رہا ہی کچھ نہیں ہے جی، تو یہاں لکھا ہے پاکستان نہیں۔ اصل میں تمہیں طریقہ نہیں آ رہا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ مال بڑھتا کیسے، مال کو بڑھانے کا اصل طریقہ کیا ہے۔ مال کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آنکھیں بند کرو، جیب میں ہاتھ ڈالو، خرچ کر دو، بلکہ کہو سبحان اللہ، اور پھر دیکھو کہ اللہ کہاں سے اس کو دیتا۔ لیکن نیت کا قبلہ درست کر لو کہ یہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں اور کون ہے جو اس کو لے گا۔ جب کوئی اللہ کے راستے میں مال پیش کرتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں وصول کرتا ہے۔ کسی نے دیکھا اللہ کا ہاتھ؟ دے تم مسجد میں رہے ہو، دے تم غریب کو رہے ہو، دے تم مفلس کر رہے ہو، لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہا، وہ تو ڈائریکٹ اللہ کے دائیں ہاتھ کے اندر رائٹ ہینڈ میں جا رہا ہے۔ جب صحابہ کرام کو حضور اس کی تلقین کرتے تھے حضور نے فرمایا کہ صحابہ جب تم مال خرچ کرتے ہو، جب تم پیسہ خرچ کرتے ہو تو تمہارا مال خرچ کرنا اور تمہارے بعد جو آئیں گے ان کا مال خرچ کرنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ فرمایا حضور کیسے؟ فرمایا جو تمہارے بعد آئیں گے وہ احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کریں گے تو بھی انہیں وہ اجر نہیں ہے جو تمہیں اللہ عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ احد پہاڑ جتنا بھی کوئی خرچ کرے اور ہم ایک درہم خرچ کریں، کہا اس لیے کہ تمہیں مجھ محمد کا ہاتھ حاصل ہے، جس کے ہاتھ پہ تم رکھ رہے ہو وہ برکت صرف تمہارے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں سے فرق پڑتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں دے رہے ہو اگر وہ متقی ہے، اگر وہ صوفی ہے، اگر وہ اللہ والا ہے تو اس کے ہاتھ سے مال لگتے ہی اب 70 گنا نہیں ہوگا جی، اب 700 گنا برکت پڑے گی۔ وہ تمہارا شیخ ہے، وہ تمہارا مرشد ہے، وہ تمہارا استاد ہے، وہ تمہارا باپ ہے، وہ تمہارا بڑا ہے، اس کے ہاتھ میں رکھو گے اللہ زیادہ عزت عطا کر دے، اللہ زیادہ برکت عطا کر دے۔